إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کے درمیان جو پہلا خطبہ دیا، جس میں انہوں نے اپنی حکومت کا طرز، اپنی حکومت کا انداز اور کون سا میتھڈ وہ اختیار کریں گے، اس میں انہوں نے بہت حد تک کلیئر کیا، واضح کیا کہ ان کی حکمرانی کا انداز کیا ہوگا، ان کی خلافت کا انداز کیا ہوگا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ان کا وہ خطبہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا اس سے پہلے، اردو میں اس کے بارے میں بتایا بھی تھا آپ کو۔ تو یہ بات بہت کلیئر ہو گئی تھی اس خطبے کے بعد کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست کا انداز کیا ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے پچھلے درس میں خاص طریقے سے میں نے بیان کیا کہ لوگ عام طریقے سے کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ پھر سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی اس نظام کو شورائی نظام بنایا، یعنی لوگوں کے مشورے سے چلنے والا ایک نظام، اور ڈکٹیٹرشپ سے اسے آزاد کیا۔ کچھ اس طرح کی باتیں لوگ کتابوں میں اس انداز سے لکھتے ہیں جیسے لگتا یہ ہے کہ اس کے پہلے جو نظام تھا اس میں کہیں مشورے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، چونکہ اس کے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہوئے ہیں، جو خلفاء گزرے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ باتیں ہیں کہ وہ مشورے لیا کرتے تھے، اور ہر ایک کی جو ہے خلافت میں مجلس استشاری یا کہیے کہ مجلس شورا جسے ہم کہتے ہیں، ایڈوائزری بورڈ، جو اب الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی اصطلاح نہ رہی ہو، لیکن مشورے لینے کا کام تو ہر ایک کے زمانے میں ہوتا رہا ہے، اور دنیا کا بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی کسی نہ کسی کے مشورے سے ہی کام کرتا ہے۔ مشورے لینا اور مشورے کے مطابق کام کرنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا اس میں، اور کسی بھی نظام میں یہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کوئی مشورہ کرتا ہی ہے جب ضرورت پڑتی ہے، حالات ہوتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے مشورہ کرنا تو ہر ایک کے یہاں ہوتا ہی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مشورہ کس سے لیا گیا، مشورہ دینے والوں نے کیا مشورہ دیا، مشورہ دینے والی جو کمیٹی ہے، ایڈوائزری جو بورڈ ہے، اس بورڈ کے اپنے اختیارات کیا ہیں، اور اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ کس انداز کے اور کس طبیعت کے آدمی ہیں۔ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو لوگ ہوتے ہیں چاپلوسی والے ہوتے ہیں،
وہ بادشاہ کے مزاج کو دیکھتے ہیں اور اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا جو ہے مشورہ دیتے ہیں۔ تو مشورہ تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن مشورے کو کس انداز سے اسے اپنایا گیا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس کو میں نے کسی حد تک آپ کے سامنے پچھلے درس میں یہ بات واضح کی تھی۔ آج جو مسئلہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی جو ہے سیرت اور ان کی خلافت کا، وہ عدل و انصاف کا، یہ بھی بڑا مشہور ہے جملہ، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں پھر سے انصاف کا بول بالا کیا، ظلم و زیادتی ہر طرح کی ظلم و زیادتی کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر عدل اور انصاف کا راج قائم ہو جائے۔ اس کی انہوں نے بڑی کوشش کی، اور صرف کوشش نہیں کی بلکہ اپنے نظام کو اسی پر قائم رکھا، اپنی جو ہے خلافت کو اسی عدل اور انصاف کو کی بیس پر انہوں نے قائم رکھا۔ یہ باقاعدہ ان کی خلافت کے تعلق سے بات ہے، مشہور بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں اس چیز کو۔ میں اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، جو بات مشہور ہے، لیکن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا مشہور کیا گیا ہے اس مسئلے کو، اتنا کچھ نہیں ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ جو ہے ان کے یہاں انصاف نہیں تھا، عدل نہیں تھا، یہ مطلب نہیں ہے میرے کہنے کا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عدل و انصاف کو ثابت کرنے کے لیے جس انداز سے کتابوں میں ان سے پہلے جو خلفاء گزر چکے ہیں، بنو امیہ کے خلفاء کی بات کر رہا ہوں میں، بنو امیہ کے ان خلفاء کو اتنا ظالم اور جابر دکھایا گیا ہے، اور اس انداز سے پیش کیا گیا کہ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، اور انہوں نے آ کر کے پھر سے عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کی۔ یعنی ان کی عدل و انصاف کی حکمرانی کو ثابت کرنے کے لیے پچھلے خلفاء کو بہت زیادہ ظالم جو بتایا گیا، تو اس میں کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں لوگوں نے مبالغے سے کام لیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسے مسائل میں ایسا ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور تاریخ میں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جب کسی بھی شخص کے بارے میں آپ جو ہے پڑھیں گے، اور یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی تھا، لیکن کبھی اس کی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے لوگ دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں کچھ زیادہ مبالغے سے کام لے لیتے ہیں، یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کسی کی اچھائیاں بیان کرنے میں بھی لوگ بڑے غلو سے کام لیتے ہیں، بڑے مبالغے سے کام لے لیتے ہیں۔ اسلام اس کا بھی قائل نہیں ہے، غلو اور مبالغے کا بھی کام نہیں ہے۔ تو جو بھی معاملہ تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں، ہم اس پر کوئی تنقید نہیں کر رہے، یقیناً بڑے عدل و انصاف کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اپنی خلافت چلائی، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ بس تنقید اس بات کی کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں لوگوں نے مبالغے سے کام لیا ہے ان کی اصلاح کو لے کر کے، کہ پہلے جو بہت زیادہ ظلم و زیادتی تھی انہوں کی اس کی اصلاح کو لے کر کے اس میں مبالغے سے کام کیا گیا۔ ہاں، یقیناً کچھ نہ کچھ چیزیں رہی ہوں گی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں زیادتی بھی ہوتی رہے گی، اور ہوتا ہے جب آدمی کوئی حکمراں ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، تو اس کی طرف سے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں۔ جب بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کا احساس نہ ہو، یا بہت زیادہ احساس نہ ہو، احساس تو ہے لیکن بہت زیادہ احساس نہیں ہے، یا خلافت کو ایک منصب سمجھ کر کے، ایک ذمہ داری سمجھ کر کے جو لوگ نہیں اٹھاتے ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کی بعض زیادتیاں ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں اس زمانے میں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا بھی زیادہ مسئلہ نہیں تھا جتنا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو عدل اور انصاف کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے، اور یہ شریعت کا، اسلامی شریعت کا، ہمارے دین کا بہت ہی بنیادی اصول ہے کہ ہمارا کوئی بھی معاملہ عدل اور انصاف پر ہی مبنی ہونا چاہیے۔
یہ ہماری شریعت کی بہت بنیاد ہے میرے اور اس کا تعلق صرف خلافت سے ہی نہیں ہے، ہماری پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے، ہر شخص کی زندگی سے تعلق ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اس جو ہے بیس کو، اس اساس کو اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ دینا، قرابت داری، رشتہ داری اور علاقہ، یعنی کس علاقے کے ہیں، کس جگہ کے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں جو جڑ جاتی ہیں۔ دوستی ہے تو بہت سے لوگ دوستیاں نبھاتے ہیں، بہت سے لوگ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، بہت سے لوگ علاقہ دیکھتے ہیں کہ کس علاقے کے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں انصاف پر حاوی ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں رہ جاتا ہے، عدل کی بات آدمی نہیں کر پاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں ارشاد کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر، عدل پر، قسط اسی کو کہتے ہیں انصاف کو، عدل پر، انصاف پر پوری طرح سے قائم رہنے والے بن جاؤ، اور اللہ کے لیے شہادت دینے والے، چاہے یہ شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، یعنی ہمیشہ انصاف کی بات کرو، ہمیشہ جو ہے حق کا ساتھ دو۔ اگر حق تمہارے خلاف ہے، حق تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہے، تب بھی تم رشتہ داروں کا ساتھ مت دو، حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دینے والا، حق کا ساتھ دینے والے بنو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے بیان فرمایا۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ عدل جو، جس کا حکم شریعت کے اندر موجود ہے، قرآن کی ان آیتوں میں اس کا ذکر ہے، اس عدل کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچایا جائے، عدل کی ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ اور ایک حاکم، ایک خلیفہ، وہ عدل پر قائم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے، کہیں محسوس ہوا اسے کہ کسی بھی شخص پر ظلم ہوا ہے، تو خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑے اور مظلوم کو، جس کی عزت پر یا جس کے مال پر یا جس کی جان پر اس نے کسی طرح کی زیادتی کی ہے، اس مظلوم کو اس کا حق دلائے۔ تو یہ انصاف پر قائم ہے، مظلوم کو اس کا حق دلانا اور ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ انصاف کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اور انصاف کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ خود خلیفہ جو بھی کام کرتا ہے، جس طرح کی بھی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، تو اب وہ مختلف جو ہے چیزیں لوگوں کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ کام کرے۔ گورنر کا انتخاب کرے گا، جج کا انتخاب کرے گا، تو وہ سارا کام اسی کو کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ خود بھی لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے، کبھی بیت المال سے جو مال آتا ہے، بیت المال میں وہ لوگوں میں خرچ کرنا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں اسے انصاف سے خود کام لینا ہوتا ہے، یعنی خود یہ ضروری ہوتا ہے، اس چیز کو یقینی بنانا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی کام ہے خلیفہ کے، یا کوئی بھی شخص، خلیفہ ہونا کوئی ضروری نہیں، گھر کا ہی کوئی فرد ہو
یا سماج اور سوسائٹی میں، یا جو بہت ساری جو آج کل تنظیمیں ہوتی ہیں، آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں، اس کا جو بھی سیکریٹری ہو، جو بھی پریسیڈنٹ ہو، ہر ایک کے لیے یہ کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس میں انصاف کو سامنے رکھے، اس میں عدل کو سامنے رکھے، کوئی بھی ذمہ داری اسی کو دے جو اس کا مستحق ہے۔ کسی کو اگر ضرورت کے تحت مال دینا ہے تو اس کو اتنا مال دے جو اس کی ضرورت ہے، اور ان ساری چیزوں میں ہمیشہ وہ حق کے مطابق چیزوں کو اپنائے، جو بھی حق ہے، عدل ہے، جو انصاف ہے، اسے اپنائے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عدل کی یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، اور جو ہم کسی خلیفہ کو کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ عادل ہے، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جائیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اپنی جو ہے خلافت میں کسی کو ظلم کرنے نہ دے، اور دوسرے یہ ہے کہ خود کسی پر ظلم نہ کرے اور ہر حقدار کو اس کا حق پہنچائے۔ یہ دونوں جو ہے چیزیں خلیفہ کے اوپر ضروری ہوتی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات لوگوں نے کتابوں میں ذکر کی ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اصلاح کے کام جو شروع کیا، تو سب سے پہلے اصلاح کا یہ کام اپنی ذات سے شروع کیا۔ یعنی پہلے جو چیزیں ہو چکی تھی، لوگوں پر زیادتیاں ہوئی، ظلم ہوا خلیفہ کی طرف سے، تو اب اس کی اصلاح کرنا، اسے وہ ظلم جو ہے اب ختم ہو، باقی نہ رہے۔ تو اصلاح کی سب سے پہلی شکل یہ ہوتی ہے، پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ذات سے وہ اصلاح شروع کرے۔ تو انہوں نے جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے جو اصلاح کا بیڑا اٹھایا، تو پہلے اپنی ذات سے شروع کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کا مال جو غلط طریقے سے لیا گیا ہے، چاہے خلیفہ نے یا خلیفہ کے جو گورنر ہیں مختلف جگہوں پر، گورنر نے کسی بھی شخص کا مال اگر غلط طریقے سے لے کر کے بیت المال میں اکٹھا کیا یا اپنے قبضے میں لیا، یا کوئی بھی خلیفہ اگر غلط طریقے سے کوئی چیز کسی کو ہدیے میں دے دیا ایسے ہی، جبکہ وہ قوم کا مال ہے، امت کا مال ہے، تو یہ سب چیزیں ایک طرح کا ظلم ہی ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ جب انہوں نے انصاف قائم کرنے کا ارادہ کیا تو یہ ضروری تھا کہ پہلے جو اس طرح کے مال ہیں وہ ان کو جو حقوق ہیں ان کو واپس، جن کا حق ہے ان کو واپس کر دیا جائے۔ اور اس کی شروعات انہوں نے اپنی ذات سے اس طرح سے شروعات کی، اس کے بارے میں طبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد نے یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ یہ تاریخ کی بہت پرانی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، یعنی جو ہے بہت بعد کی جو ہے تاریخ کی کتابیں بھی ہیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو امام بخاری، امام مسلم کے دور میں جو لوگ تھے، ان لوگوں نے وہ کتابیں یا وہ باتیں لکھی ہیں، ذکر کی ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک کتاب ہے تاریخ کی الطبقات الکبریٰ کے نام۔ تو ابن سعد نے اپنی اس کتاب الطبقات الکبریٰ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے حقوق لوٹانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کی شروعات خود اپنی ذات سے کروں، تاکہ خود میں اپنے آپ کو دوسروں کے سب کی سب انہوں نے بیت المال میں لوٹانے کا ارادہ کر دیا، بلکہ بیت المال میں لوٹانے کا اعلان کر دیا۔ اس میں یہ چیز بھی ذکر کی گئی ہے کہ ایک انگوٹھی کا نگینہ یہ کہہ کر کے انہوں نے واپس کر دیا کہ مجھے ولید نے یہ انگوٹھی کا یہ نگینہ اس مال میں سے دیا تھا جو کہ مغرب سے آنے والے مال، یعنی جو بھی وہاں کا مال غنیمت تھا، ٹیکس تھا، جو بھی آیا تھا، اس میں سے مجھے ولید نے دیا تھا۔ اب چونکہ یہ مال یہ جو ہے پوری قوم کا مال ہے،
اور اسے بیت المال میں جانا چاہیے تھا۔ خلیفہ کو اس میں سے کسی کو ہدیہ دے دینا، کچھ جو ہے دے دینا، یہ خلفاء یہ کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ وہ قوم کا مال ہے تو وہ لوگوں کو ہی دیا کرتے تھے اس میں سے تو، لیکن خلفاء اپنے اپنے جو ہے اس کے لحاظ سے دیا کرتے تھے، اس کو بہت بڑی غلطی نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں یقیناً جو ہے رہی، اور اس کو بہت زیادہ ظلم سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ غلط تصرف تھا اس مال میں، جو مال قوم کا مال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ مال عطا کیا ہے تو پوری قوم کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے وہ مال تھا، اس کو غلط طریقے سے خرچ کرنے کی روایت ڈالی گئی کہ خلیفہ نے اس میں سے کچھ مال اپنے خاص لوگوں کو یا اپنے ملنے والوں کو بطور ہدیہ تحفہ دے دیا کرتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ تو اسی طرح کی ایک جو ہے کا یہ مال تھا جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیے میں ملا تھا خلیفہ کی طرف سے، تو انہوں نے وہ مال اب واپس بیت المال میں واپس کرنے کا اعلان کر دیا کہ یہ مال وہ واپس کر رہے ہیں۔ تو جو بھی ان کے پاس اس طرح کا مال تھا جو ان کو پہلے کے خلفاء کے ذریعے سے ملا ہوا تھا، وہ مال انہوں نے پھر سے بیت المال میں واپس کرنے کا ارادہ کیا۔ زمین جائیداد بھی جو انہیں ملی ہوئی تھی، یہ بات تو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بھی بنو امیہ ہی کے خاندان کے ہیں، چونکہ خلافت ان کے خاندان ہی کی تھی، تو یہ بھی اسی خاندان کے ایک فرد ہے، یعنی اسی کے جو ہے ایک ممبر یہ بھی ہے، اسی جو ہے خاندان اور قبیلے کے، تو ان کو بھی ہدیے تحفے ملتے تھے، ان کو بھی زمین جائیداد ملتی تھی، تو اس زمانے میں انہوں نے سب قبول کیا، رکھا ان کے پاس تھی۔ اسی روایت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سب قبول کیا، سب چیزیں رکھی اپنے پاس، اور خلیفہ بننے سے پہلے ان کو یہ سب خیال نہیں آیا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ سب نہیں لینا چاہیے مجھے، یا خلیفہ کو روکتے۔ تو وہ سب چیزیں جو ہے یہ سب تھوڑے سے سوالات بھی اٹھتے ہیں، اس کے تعلق سے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں۔ تو گویا کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے نیک نہیں تھے، خلیفہ بننے کے بعد وہ نیک بنے، کوئی آدمی اگر یہ کہے تو کہہ سکتا ہے، ورنہ جس وقت ان کو اسے وہ سب مال دیا گیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کا حکم تو تب بھی تھا، اور چونکہ ان کی انڈیویجول چیز تھی یہ، اور لوگوں کو دے رہے ہیں، اب وہ خلیفہ ہے، خلیفہ کو روکنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، نہیں روک سکتے، تو ٹھیک ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن اپنی ذات سے متعلق تو کہہ سکتے نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ مال جو ہے جو غریب مسکین ہے ان کو دے دیجئے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آدمی اپنے طور پر تو معذرت کر ہی سکتا ہے، یہ کہہ ہی سکتا ہے کہ نہیں یہ مال مجھے جو ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لینا چاہتا، آپ دوسروں کو دے دیجئے۔ لیکن یہ تو یہی روایت، تاریخ کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ انہوں نے پہلے قبول کیا یہ سب چیزیں، اور اب خلیفہ بننے کے بعد اسے لوٹا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے ذکر کی گئی ہیں اور یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، انہوں نے اپنی ذات سے اس کی شروعات کی تھی، اور اپنی ذات سے شروعات کرنے کے ساتھ ان کے جو اولاد ہے اس کے بارے میں بھی یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے ان کے بیٹوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور بیٹوں نے بھی اس پر کوئی زیادہ یہ چنتا نہیں دکھائی کہ ہمارے باپ جو ہے سب کچھ اپنا جو بھی ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں، زمین جائیداد ہے، سب دے رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس میں کبھی بچے بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، آڑے آ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بہرحال کوشش انہوں نے کی کہ اس کی شروعات اپنے گھر سے کرے، اپنی ذات سے کرے، اور ان کے پاس جو بھی اس طرح کا مال تھا جس کے بارے میں ان کو شبہ تھا کہ شاید غلط طریقے سے پہلے کے خلفاء نے ان کو عطا کیا تھا اور یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی چونکہ رائل فیملی سے ہی تعلق رکھتے تھے تو اس لیے ان کو بھی دیا گیا ہو، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہو، یا کا دامن چھوڑا گیا ہو، تو یہ خود اپنی ذات کرنے کے بعد اپنے خاندان کے، یعنی بنو
امیہ کے جو لوگ بھی لوگوں کے پاس جو بھی اس طرح کی زمین جائیداد تھی جس کے بارے میں کہ شاید یہ ان کو غلط طریقے سے دے دی گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ تو ان سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ سب چیزیں بیت المال میں واپس کی جائے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر شکل یہ ہو، پوری رائل فیملی کس طرح سے خلیفہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیجیے، تھوڑا تصور کہ یہ مسئلہ کتنا شدید رہا ہوگا ان کے لیے، کہ جب خود رائل فیملی کے خلاف وہ کارروائی کر رہے ہیں تو ان سے مخالفت کتنی ہوئی ہوگی اور کس طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ لیکن کتابوں میں یہ بات لکھی ہو، یہاں تک کہ آ کر کے کہنا شروع کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سب اپنے ہی گھر کے لوگوں کو، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو آپ پریشان کر رہے ہیں، ان کی جو زمین جائیدادیں ہیں وہ آپ چھین رہے ہیں، واپس لے رہے ہیں۔ لوگوں نے آ کر کے ان کو سمجھانا بھی چاہا، اس طرح سے جو ہے باتیں بھی رکھی ان لوگوں نے، جو ان کے خاندان کے بڑے لوگ تھے، باقاعدہ جو ہے وہ اس سلسلے میں آ کر کے ان سے بات بھی کی انہوں نے۔ لیکن جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے جو اسٹینڈ لیا تھا اس میں تھوڑی بھی نرمی آنے نہیں دی، اسی پر پورے طریقے سے وہ قائم رہے۔ تو شروع میں تو تھوڑا لوگوں نے رنگ دکھایا، تھوڑا سخت لہجہ کہ کیا حکومت چلانی ہے یا نہیں چلانی ہے۔ اگر یہ رائے کا اپنایا گیا، ان کے تعلق سے بھی انداز کیا اپنایا گیا کہ تھوڑا سختی، یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے چھوڑ دے۔ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی جگہ پر وہ آپ کیجئے، ہم اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم نہیں کریں گے انٹرفیئر۔ لیکن جو پہلے کے لوگوں نے دی ہے، آپ کے پہلے کے وہ خلفاء ہیں، انہوں نے اگر کچھ چیزیں کسی کو دی ہے، کہیں کوئی پراپرٹی دی ہے، کچھ ہدیے تحفے دیے ان کے خاندان اور قبیلے کے ہونے کے لحاظ سے، قرابت داری اور رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے، تو یہ ان کا معاملہ ہے، وہ پہلے گزر چکے ہیں، ان کا معاملہ ہے۔ آپ کو ان سے واپس لینے کا کیا حق؟ ٹھیک ہے آپ مت دیجئے، یہ ٹھیک ہے آپ کی خلافت ہے، آپ مت دیجئے، اور اپنی خلافت میں پورے طریقے سے انصاف پر قائم رہیے، عدل پر قائم رہیے، لیکن جو چیزیں پہلے دی گئی، پہلے کے خلفاء نے دی، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ظالم سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے سے پہلے کے لوگوں کو، اپنے ہی خاندان کے بزرگوں کو آپ برا سمجھتے ہیں؟ کچھ اس انداز سے آ کر کے ان سے باتیں کی گئی کہ آپ یہ جو ہے چیزیں، آپ کا یہ عمل یہ بتا رہا ہے کہ گویا آپ ان کو برا سمجھتے رہے اور آپ ان کے عمل کو ظلم سمجھتے رہے۔ بہرحال جو بھی چیز تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس پر ڈٹے رہے اور اس میں لگے رہے، انہوں نے خاندان کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد جب ان کے خاندان کے لوگوں نے دیکھا، رائل فیملیز کے لوگ، کہ ہم سخت مخالفت ہماری طرف سے ہونے کے باوجود بھی، آج کی زبان میں کہوں تو سخت احتجاج کرنے کے باوجود بھی، ان کے جو ہے موقف میں، ان کے اسٹینڈ میں کہیں کوئی نرمی نہیں ہے، اور یہ چٹان کی طرف سے اپنے فیصلے پر بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، تب انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ پرامن طریقے سے باہم گفتگو کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ یعنی بجائے سخت لہجے میں ان کے ساتھ بات کرنے کے، ان سے ذرا نرمی کے ساتھ بات کی جائے، سمجھایا جائے کہ پہلے کے خلفاء نے جو کچھ کیا ہے
اسے آپ چھوڑ دیجئے، اس کے بارے میں آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی جو ہے فیصلہ نہ لیجئے، جو ہو چکا ہے اس کو رہنے دیجئے۔ تو اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ہشام بن عبد الملک کو بھیجا بات چیت کے لیے۔ یعنی اب وہ پہلے کا جو تھا مسئلہ، سخت احتجاج کرنا اور ان کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپنی ناراضگی ظاہر کرنا اور سخت لہجے میں ظاہر کرنا، اب وہ ختم ہو کر کے انہوں نے کیا کیا، اب ذرا نرم انداز سے، باہم گفتگو سے، بات چیت سے مسئلے کو سلجھایا جائے کسی طرح سے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ہشام بن عبد الملک کو بھیجا۔ وہ آیا آپ سے ملنے کے لیے اور کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کے پاس آپ کی قوم کا پیمبر بن کر کے آیا ہوں، آپ کی قوم کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا ہوں، آپ کی قوم کی طرف سے میں ایک ریپرزنٹیٹو جسے آج کل آپ کہتے ہیں، ان کا ایک نمائندہ بن کر کے، ان کا ایک مندوب بن کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ میں ان کا پیغام آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کیجئے، آپ کی خلافت میں کوئی بھی آپ کے آڑے نہیں آئے، لیکن جو پہلے کے لوگوں نے کیا ہے اس کا گناہ ہو یا اجر ہو، جو کچھ بھی ہے ان کا معاملہ ان کے سر ہے، وہ چیز آپ اس سلسلے میں ٹانگ نہ اڑائیے۔ یعنی میں اردو میں یہ بات محاورے کے طور پر کہہ رہا ہوں، یعنی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ مت لیجیے، کچھ بھی مت کیجیے۔ اس طرح کی بات انہوں نے بڑے ہی نرمی کے ساتھ آ کر کے ان کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ہشام بن عبد الملک سے، ان کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جواب دیتے ہوئے نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میرے پاس دو فیصلے لائے جائیں، ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اور دوسرا فیصلہ عبد الملک بن مروان کا ہو، تو مجھے کون سا فیصلہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو ہشام نے کہا کہ پہلا، یعنی امیر معاویہ کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے ہیں عبد الملک بن مروان سے۔ تو آپ نے کہا ان کو سمجھاتے ہوئے کہ جیسے آپ یہاں یہ سمجھتے ہو کہ امیر معاویہ پہلے ہیں اور عبد الملک بن مروان سے بہت اچھے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے فیصلے کو مان لینا چاہیے، تو یہ لکھ لو کہ ہم سب سے پہلے اور ان سارے خلفاء سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی ہے، جو گائیڈ لائن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی، وہ گائیڈ لائن سب سے پہلے ہے نا۔ تو پھر تو ہمیں اس گائیڈ لائن کی بات ماننی چاہیے نا، کیونکہ وہ سب سے پہلے ہے۔ آپ کی تھیوری کے لحاظ سے بھی تو یہی بات بنتی ہے۔ تو پھر وہ بالکل لاجواب ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ ہشام بن عبد الملک کے بات چیت سے کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں ہوا رائل فیملیز کو، تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ان کی رائل فیملیز ایک خاتون تھی، جو بزرگ خاتون، ہر خاندان میں ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بہت جو عمر والے ہوتے ہیں، تھوڑا بزرگ ہوتے ہیں، تو ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے اور ان کی بات مانتا بھی ہے۔ تو اس وقت کی رائل فیملی میں ایک بڑی جو ہے بزرگ خاتون تھی، اور پوری رائل فیملی میں لوگ ان کی بات کو بہت اہمیت دیتے تھے، وزن دیتے تھے، ان کی بات کو سنتے تھے، اور وہ ہوتی تھی عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی۔ عمر بن عبدالعزیز کی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی کو پھر لوگوں نے بھیجا۔ اب پھوپھی ہے تو اسے سمجھ سکتے ہیں آپ کی ان کی عمر زیادہ رہے گی، یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ اس خاندان کی ایک بزرگ جو ہے خاتون تھی یہ، اور لوگ ان کی بات سنا کرتے تھے۔ تو ان کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کو لوگوں نے بھیجا ان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے۔ کہا کہ جائیے آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ جو ہے کیا کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جو انہوں نے مہم چھیڑ دی ہے اس سے ان کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ اب وہ آئی، انہوں نے آ کر کے بات رکھی اور کہا
کہ تیری قوم نے یہ شکایت کی ہے مجھ سے، تیری قوم یہ کہتی ہے کہ تم ان سے مال چھین چھین کر کے دوسروں کو دے رہے ہو، اور مجھے یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ہر ایک کے ساتھ ایسا جو معاملہ کر رہے ہو کہیں وہ تم پر سب مل کر کے حملہ نہ کر دے، کہیں تمہارے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ یہ انداز تھا جو ہے ان کا آ کر کے سمجھانے کا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ گھر کی جو ہے ایک بزرگ خاتون تھی، ان کی پھوپھی تھی، اس کے لحاظ سے ان کی بڑی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے ان کا۔ جب وہ آئی تھی تو باقاعدہ جو ہے تکیہ وغیرہ انہیں پیش کیا بیٹھنے کے لیے، آرام سے بیٹھ کر کے بات کرنے کے لیے، سب کچھ کیا انہوں نے ان کے لیے۔ لیکن ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کہا، تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے خادم سے ایک دینار منگوایا۔ دینار یہ اشرفی ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں، سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، سونے کا سکہ یعنی کوئن جسے آپ کہتے ہیں، وہ منگایا۔ اور اسی طریقے سے اس زمانے میں ایک لوگ جو ہے بناتے تھے پاٹ جو ہے، اس پاٹ کے اندر کوئلہ وغیرہ رکھ کر کے اس پہ آگ سے اس کو روشن کرتے تھے، اس میں آگ جلاتے تھے تو کوئلہ اس میں آگ ہو جاتی تھی اور وہ لال ہو جاتا تھا۔ تو اس میں یہ جو ہے لوہار بھی اس کو استعمال کرتے تھے، جو بھی یہ لوہے وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو اسی میں وہ رکھ کر کے گرم کر کے لوہے کو پیٹا کرتے تھے۔ تو وہ انگیٹھی منگا، اس کو اردو میں انگیٹھی کہتے ہیں، وہ انگیٹھی بھی منگائی ساتھ میں، اور ساتھ میں بہت چربی جو ہے، جمی ہوئی چربی جو ہوتی ہے، فیٹ جسے آپ کہتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد جو چربی ہوتی ہے اس کی، اس زمانے میں لوگ وہ چربیاں استعمال کیا کرتے تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو روٹی پر وہی چربی لگا کر کے لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ بڑی بہت یہ چربیاں جو ہے کام آتی تھی، کافی پرانی بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ جب جانور ذبح کیا تھا تب کی وہ چربی ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی کبھی وہ لوگ جو ہے استعمال کیا کرتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی۔ تو وہ چربی بھی منگایا۔ اس کے بعد انہوں نے سونے کے اس سکے کو آگ پر خوب تپایا، خوب تپایا۔ جب خوب گرم ہو گیا تو ایک چمٹی سے انہوں نے اس کو نکالا آگ سے، سونے کے اس سکے کو، اور اس پر چربی ڈال دی، چربی جو تھی۔ اب وہ چربی ڈالیں گے تو اس سے ایک طرح کی بہت عجیب طرح کی بو، جو اسمیل، جو اچھی اسمیل نہیں ہوگی، اس کو جو ہے بہت مشکل سے ہی آدمی برداشت کر پائے گا۔ خاص طریقے سے یہ چربی اگر پرانی ہو تو سڑی ہوئی چربی جب پگھلنے لگتی ہے تو جو دھواں اور ایک طرح کی بدبو جو اس کے اندر آتی ہے، وہ بدبو، وہ دھواں پورے کمرے میں پھیلنے لگا۔ آپ کی پھوپھی نے یہ سارا منظر دیکھا، پھر آپ نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ تمہارے بھتیجے کا قیامت کے دن یہ انجام نہ ہو؟ آج میں نے اگر اس پہ تھوڑی بھی نرمی کر دی، حق والوں کو ان کا حق نہیں دلوایا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا یہ حال کر دے گا جو حال ابھی تم نے اس تپتے ہوئے دینار پر چربی کا دیکھا ہے، میرا حال بھی یہی ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ تو جہنم کی سزا اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ ایک تصور جو ہے تھوڑا سا امیجن کرنے کے لیے کہ اندازہ ہو جائے ان کو کہ یہ کتنا بڑا جو ہے مسئلہ ہے اور کتنی بڑی سزا کا مسئلہ۔ یہ سب دیکھ کر کے آپ کی جو پھوپھی تھی وہ بہت متاثر ہوئی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی، کیونکہ انہوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز عدل و انصاف کی ایسی تصویر ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ان کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ یہ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ عدل و انصاف کی ایک عملی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی پھوپھی سے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، عذاب بنا کر کے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے رسول کو اپنی اپنے یہاں بلا لیا، اپنی رحمت میں بلا لیا، اور ہمارے رسول ہم سب کے لیے ایک نہر چھوڑ کر کے گئے۔ یہ ایک مثال تھی، یعنی سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی کہ یوں سمجھو کہ ایک نہر، نہر کیا کہتے ہیں؟ دریا، جو ریور، جس میں پانی جو تھا ریور میں، وہ اس میں سب کا حق تھا، برابر کا حق سب کا تھا، ہر ایک کو حق تھا کہ اس میں سے وہ پانی لے۔ اس کے بعد آپ کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، باقی رہا یعنی دریا، اور لوگ اس سے برابر جو ہے پانی، بالکل برابری کی سطح پر ہر ایک کو برابر کا حق، اور اس طرح سے پانی اس میں سے لوگ لیتے رہے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے بھی ویسے ہی عمل کیا جیسے ان کے پہلے دو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ اس نہر کا پانی سب کے لیے یکساں طور پر، یعنی ایکوالٹی جسے آپ کہتے ہیں، ایکول انداز سے پھر سب کے لیے نہیں رہ گیا۔ خلفاء نے خود کوشش کی کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھ، لوگوں کو دیتے رہے لیکن اپنے اختیار میں رکھ کر کے دیتے رہے، اپنی مرضی سے دیتے رہے۔ یہ بات انہوں نے ایک مثال جو ہے دے کر کے پیش کی، اور کہا کہ اب وہ نہر خشک ہو چکی ہے، اب وہ جو ہے لوگوں نے اس میں سے اتنا پانی نکال لیا اپنی مرضی کے لحاظ سے کہ اب یہ دریا خشک ہو چکا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دریا کا یہ پانی جو لوگوں کے پاس غلط طریقے سے پہنچ گیا ہے، پھر سے دریا میں لوٹا دو، پھر سے وہ پانی ریور میں آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس سے مال لے کر کے اسے بیت المال میں جمع کر۔ بس اس کے بعد جو ہے ان کی اس گفتگو سے ان کی پھوپھی بہت متاثر ہوئی اور وہ چلی گئی۔ اب ان سب کے بعد جا کر کے انہوں نے بھی ان کو سمجھایا، کہا کہ بھائی میں گئی ہوں، بات کی ہوں، لیکن انہوں نے ان کا جو ارادہ ہے، وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچھی چیز ہے، ان کو کرنے دیا جائے۔ جب لوگوں نے، رائل فیملی کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی جو ہم نے کوشش کی کامیاب نہیں ہوئی ہے، تو ابھی اجتماعی جو کوشش تھی، اس اجتماعی کوشش سے اب وہ انفرادی کوشش کی طرف آ گئے، یعنی انڈیویجول۔ اب لوگوں کی پہلے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ جو بھی خاندان کے لوگ ہیں ان کے پاس جو زمین جائیداد ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، اور عمر بن عبدالعزیز اس کے بارے میں کچھ کارروائی نہ کرے۔ اب جو ہے انہوں نے انڈیویجول اس کو، ہر کوئی یہ کوشش کرنے لگا کہ ہم جا کر کے خود اپنے بارے میں بات کریں کہ آپ مجھے جو ہے، میرے پاس جو بھی پراپرٹی ہے، زمین جائیداد ہے، اسے آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ کے پہلے کے خلیفہ نے وہ مجھے عنایت کیا، میں نے کوئی ظلم کر کے کسی پر نہیں لیا۔ پیش کرنے لگے اور باتیں جو ہے چلنے لگی، لیکن جب اجتماعی شکل میں آ کر کے لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، جہاں آدمی زیادہ خیال کرتا ہے نا، جب پوری ایک جماعت آتی ہے، گروپ کی شکل میں لوگ آتے ہیں، تو اس کا اپنا ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ جب یہ اجتماعی شکل میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عزم اور حوصلے میں کوئی فرق نہیں پڑا اس سے، تو انڈیویجول سے کیا فرق پڑے گا، وہ سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو اپنایا کہ جن کا حق ہے ان کے گھر تک ہم خود پہنچائیں گے۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ لوگوں کے پاس جو غلط طریقے سے بیت المال کا مال پہنچا تھا، یعنی امت کا یہ مال تھا، غلط طریقے سے پہنچا تھا، انہوں نے وہ مال واپس لے کر کے جن کا وہ مال تھا ان تک پہنچانے کی وہ پوری کوشش کرتے رہے، ان تک اسے وہ پہنچاتے رہے۔ اس سلسلے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے
لوگوں کا مال جو غلط طریقے سے لیا گیا یا غلط طریقے سے چھینا گیا، اس کو واپس جو کیا انہوں نے، تو اس کی ایک دو مثالیں جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ والی بصرہ نے، یعنی بصرہ کا جو گورنر تھا، اس نے جو ہے آپ کے پاس ایک مظلوم شخص کو بھیجا جس کی جائیداد چھین لی گئی تھی، پراپرٹی چھین لی گئی تھی، اس کو بھیجا۔ تو آپ نے اس کی پراپرٹی واپس کی۔ اس کی پراپرٹی واپس کرنے کے بعد آپ نے اس سے یہ پوچھا، اس مظلوم شخص سے، کہ یہ بتاؤ کہ تم کو یہاں، چونکہ ان کا دارالخلافہ جو تھا وہ تو شام کا علاقہ تھا، اور یہ واقعہ جو ہے بصرے کا تھا، تو بصرہ بھی عراق کا ایریا ہے، یہاں سے ان کو سفر کر کے شام جانا پڑا، جو سیریا کا علاقہ، ابھی جو فلسطین وغیرہ کا جو پورا ایریا ہے نا، جو آپ سنتے رہتے ہیں بار بار، یہ سب پہلے کا وہ شام کا علاقہ ہی کہلاتا ہے، یہ سب اس میں داخل تھا۔ تو اب ان کو بصرہ سے شام جانا پڑا، وہاں جا کر کے خلیفہ کے سامنے اپنی بات رکھنی پڑی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے ان کا حق تو انہیں واپس دلایا ہی دلایا، ساتھ میں یہ بھی کہا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ تم کو بصرہ سے یہاں آنے پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، یعنی تمہارے راستے کا خرچہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا خلیفہ نے کہا امیر المومنین، آپ اس کو چھوڑیے، مجھے آپ نے میرا حق دلا دیا کافی ہے، اس میں جو کچھ بھی تھوڑے بہت خرچ ہو گئے پیسے یا جو محنت لگی کوئی مسئلہ نہیں نا، مجھے حق تو مل گیا اپنا۔ کہا کہ نہیں، تم کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تمہارے راستے کا خرچہ کیا رہا۔ جب اس نے راستے کا خرچہ بتایا تو باقاعدہ جو ہے اس کو وہ خرچہ بھی انہوں نے دلوایا۔ تو یہ ان کی طرف سے اس طرح کی جو ہے سہولتیں لوگوں کو دی گئی، تاکہ لوگ اگر ان کی کوئی شکایت ہے تو وہ آسانی سے آئیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں وہ ملے نہ ملے، اوپر سے راستے کا خرچہ بھی الگ، جیسے آج کل ہوتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی لوگ، اور یعنی ہر کوئی، میں بہت سے کی بات نہیں کر رہا، ہر کوئی یہی ہے، یعنی سوچ ہوتی ہے ہمارے اس ملک میں کہ اگر کچھ کسی کا کوئی حق چھین بھی لیتا ہے، اگر کچھ بہت کم کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے آدمی کہ اتنا تو اگر میں کورٹ کے اندر گیا، پولیس کے پاس گیا تو ان کو کھلانا پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خرچہ آ جائے اور پھر بھی میرا مال مجھے واپس مل جائے گا، یہ یقین کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا، تو آدمی چھوڑ ہی دیتا، ارے کون جائے گا پیچھے پڑنے، جانے تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں تو اس کی اہمیت آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اگر لوگوں کو یہ پوری سیکورٹی اگر ہو جائے، ان کو ایک طرح کا یقین جو ہے دیا جائے کہ آپ شکایت لے کر کے آئیں گے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی شکایت پر، آپ کی شکایت سن کر کے اگر آپ پر واقعی ظلم کیا گیا ہے تو آپ سے جو کچھ بھی چھینا گیا ہوگا وہ مال آپ تک واپس بھی آپ کو ملے گا، اور ساتھ میں اگر آپ کا اس میں کچھ خرچ بھی آپ کو کرنا پڑا ہے تو خرچہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ تو آدمی ذرا اور کھلے انداز میں اگر اس پر کسی طرح کی بھی زیادتی ہو تو آگے بڑھ کر کے وہ زیادتی خلیفہ کے سامنے پیش کرے گا، تو یہ جو ہے اس کا ایک فائدہ ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے دور میں اختیار کیا۔ اسی طرح سے یہ ہوا کہ چند مسلمان ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کا روح بن عبد الولید بن عبد الملک، روح بن ولید بن عبد الملک، یہ اصل میں رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا اس کے ساتھ جو خلافت کی خاندان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، روح بن ولید بن عبد الملک کے ساتھ کچھ اختلاف تھا، کچھ پراپرٹی کو لے کر کے۔ انہوں نے آ کر کے اپنی بات جو رکھی تھی کہ انہوں نے زبردستی ہم سے یہ پراپرٹی چھینی ہے، غلط طریقے سے لی ہے، اور اپنے لیے انہوں نے باقاعدہ وٹنس بھی پیش کر دیا، اس کو ثابت بھی کر دیا۔ یہ سب ہونے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً روح بن ولید بن عبد الملک کو حکم دیا کہ ان کی جو بھی پراپرٹی ہے ان کو واپس کر دیا جائے۔
اس سلسلے میں ان کے باپ ان کی سفارش کو بھی عمر بن عبدالعزیز نے کسی طرح کی کوئی اہمیت نہیں دی، کچھ بھی اس کا خیال نہیں رکھا، کہا کہ نہیں، جس مسلمان کا بھی جو حق ہے وہ حق اس کو واپس کر دیا جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو بھی کسی بھی طرح کا کوئی ظلم کسی کے اوپر رہا، یہ وہ باتیں ہیں، پہلے کی باتیں جو تھیں وہ پرانے زمانے کے خلفاء نے اگر کسی کو غلط طریقے سے کوئی چیز دیا تھا وہ واپس لے کر کے دینا۔ اب یہ کہ اگر رائل فیملی کے کسی شخص نے کسی پر ظلم بھی کیا ہے اور ظلم کر کے کسی کی زمین غلط طریقے سے لیا ہے، تو وہ بھی بڑے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ انہوں نے وہ چیزیں ان تک واپس کی، اور ظالم کے ظلم کو کسی بھی طرح سے ختم کیا جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے، جو انصاف کا تقاضا ہے، انصاف کے اس تقاضے کو انہوں نے پورا کیا۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی تھی، یہ اب آخری باتیں وقت ہو رہا ہے آج کا، کہ پہلے کے خلفاء نے جو گورنر مقرر کیے تھے اور جن کے بارے میں ان کو تھوڑا بھی شبہ ہوا کسی کے بارے میں کہ یہ اپنے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، کسی کے تعلق سے بھی ظلم کی کوئی بھی بات اگر ان تک پہنچی تو ان سارے گورنروں کو انہوں نے ڈسمس کر دیا، عربی میں جسے معزول کرنا کہتے ہیں، ان سب کو اس کو عہدے سے معزول کر دیا، ختم، آپ گورنر نہیں رہو گے، ان کی جگہ پر دوسرے گورنر بھیجے، کئی لوگوں کو انہوں نے معزول کیا۔ ایک دو مثالیں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک خالد بن ریان جو سلیمان بن عبد الملک کے بڑے خاص جلاد مانے جاتے تھے، خالد بن ریان، جلاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوڑا لگانا ہوتا تھا، اگر جج نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے اوپر ان کی سزا اتنے کوڑے ہے، تو وہ کوڑا لگانے والا بھی ایک شخص ہوتا تھا، ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے۔ تو وہ شخص خالد بن ریان یہ منصب، اس منصب پہ تھا سلیمان بن عبد الملک کے دور خلافت سے، اور سلیمان بن عبد الملک کے حکم پر یہ لوگوں کی انہوں نے جو ہے اس کو معزول کر دیا، ختم، ڈسمس کر دیا۔ تو اسی طریقے سے جو گورنر تھے، جو بھی مختلف عہدوں پر تھے اور جن کے بارے میں ان کو پتہ لگا کہ یہ کہیں نہ کہیں اپنے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں یا ظلم کی کوئی بھی بات ان کے بارے میں معلوم ہوئی، تو ان سب کو انہوں نے ڈسمس کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں تھیں جو کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں بڑے انصاف سے کام لیا، اور ان کے عدل و انصاف کی جو مثال پیش کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی سب چیزیں تھیں، اسی طرح کے کچھ کارنامے تھے جو انہوں نے انجام دیے، اور اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ ایک اور تھا مسئلہ، موالی کا مسئلہ کہلاتا ہے، انشاءاللہ میں آئندہ درس میں وہ بات پیش کروں گا۔ بعض لوگوں سے جزیہ لینا، جو آج ٹیکس جو آپ کہتے ہیں نا، غلط طریقے سے ٹیکس لینے کا بھی کچھ معاملات تھے، تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے اگلے درس میں پیش کی جائیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حاتم، جلدی پانی دو اور یہ فائن چلا دو۔